میری طرف دیکھو، قرآن کا انداز بیان دیکھو. قرآن کہتا ہے بے شک اللہ کی جانب سے ایک نور آیا. کیا آیا؟ زور سے بولو. نور آیا. اور روشن کتاب. اللہ نے نبی کو نور کہا اور قرآن کو کیا کہا؟ زور سے بولو. کتاب. اور بولو قرآن کو کیا کہا؟ کتاب. اور اللہ نے نبی کو کیا کہا؟ زور سے بولو. نور. اس میں کیا حکمت ہے؟ میری طرف دیکھو. آپ جب دنیا میں کوئی کتاب پڑھتے ہو تو آپ کو روشنی کی ضرورت پیش آتی ہے. آپ جب دنیا میں کوئی کتاب پڑھتے ہو تو آپ کو لائٹ کی ضرورت پیش آتی ہے. آپ کی آنکھوں میں بہت روشنی ہے مگر اندھیرے میں پڑھنا چاہیں گے نہیں پڑھ سکتے. اندھیرے میں سمجھنا چاہیں گے نہیں سمجھ سکتے. تو کتاب کو سمجھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے. زور سے بولو. کتاب کو سمجھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے. دن میں پڑھیں گے تو سورج کے روشنی کی ضرورت ہے اور رات میں پڑھیں گے تو لائٹ کی ضرورت ہے, چراغ کی ضرورت ہے, موم بتی کی ضرورت ہے. بغیر آپ اجالے کے کتاب نہیں پڑھ سکتے, نہیں سمجھ سکتے. یہ تو عام کتابوں کا معاملہ ہے, لیکن رب فرماتا ہے بندو میں نے تم کو قرآن دیا ہے. قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب کو سمجھنا چاہتے ہو تو صرف سورج کی روشنی میں مت پڑھنا, صرف چراغ جلا کر مت پڑھنا, صرف لائٹ جلا کر مت پڑھنا. اگر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کے عشق کی شمع جلا کر قرآن پڑھنا, میرے محبوب کے محبت کا چراغ جلا کر قرآن پڑھنا. قرآن پڑھتے بھی جاؤ گے, قرآن سمجھتے بھی جاؤ گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ غلام ربانی صاحب قبلہ الہ آبادی. یہ بتائیے کہ میری بھاشا سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور زور سے بولو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو بابو لوگ بالکل ادب سے بیٹھے, ہوش میں بیٹھے. شہزادہ رسول بھی آئیں گے, ان کی زیارت سے آپ کو مشرف ہونا ہے, لیکن پہلے آپ میری تقریر سنیں. ادھر دیکھیے, اللہ نے آپ کو آگاہ فرمایا اے بندو تم دنیا کی کتاب کو سورج کی روشنی میں پڑھ کر سمجھ لیتے ہو, لیکن قرآن کو سمجھنا ہے تو صرف سورج کی روشنی میں مت پڑھنا, ایمان کی روشنی میں پڑھنا. اور ایمان کی روشنی میرے محبوب کی محبت ہے. تم ان کی محبت کا چراغ چلاؤ, قرآن پڑھتے بھی جاؤ, قرآن سمجھتے بھی جاؤ. ادھر دیکھو, رب نے دونوں کا ایک ساتھ ذکر اس لیے کیا کہ قرآن کو سمجھنا ہے تو رسول سے سمجھنا ہوگا, اور رسول کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھنا ہوگا. ادھر دیکھیے, اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو کس سے سمجھنا ہے؟ زور سے بولو. رسول سے. اور رسول کو سمجھنا ہے تو کس سے؟ زور سے بولو. قرآن سے. کسی بے ایمان سے نہیں سمجھنا ہے, کسی انگوٹھا چھاپ سے نہیں سمجھنا ہے. ادھر دیکھیے, عام مسلمان کے بچے ہو, اگر اپنے نبی کو پہچاننا چاہتے ہو, اپنے نبی کو سمجھنا چاہتے ہو تو قرآن سے پوچھو کہ قرآن بتاؤ میرے نبی کیسے بشر تھے, تو قرآن آپ کو جواب دے گا نبی بشر ضرور ہے مگر تمہارے باپ دادا کی طرح نہیں ہے, مولوی مولانا کی طرح نہیں ہے, عام چلتے پھرتے بازارو لوگوں کی طرح نہیں ہے. رسول بشر ضرور ہے مگر کان کھول کر سن لو, ایسے بشر ہے کہ بشر بھی ہے, بشیر بھی ہے, بشر بھی ہے, نذیر بھی ہے, بشر بھی ہے, طٰہٰ بھی ہے, بشر بھی ہے, یاسین بھی ہے, بشر بھی ہے, مزمل بھی ہے, بشر بھی ہے, مدثر بھی ہے, بشر بھی ہے, رسول بھی ہے, بشر بھی ہے, محبوب بھی ہے, بشر بھی ہے, نور بھی ہے. یہ ایسا بشر ہے کہ نہ ان کی ذات کا کوئی جواب ہے, نہ ان کے صفات کا کوئی جواب ہے. ادھر دیکھو, رسول کو جو انعام دینا ہے تو ہاتھ میں نہیں پکڑانا. ارے بولو, آپ کو رکھنا ہے سامنے, ہاتھ میں پکڑاؤ گے تو میں تقریر کروں گا کہ آپ کا پیسہ وصولوں گا. ادھر دیکھو, زبان سے غلطی ہو سکتی ہے. ارے بولو, جب دماغ پیسے کی طرف جائے گا تو ذہن الجھے گا, زبان بہک سکتی ہے
تو ایسی غلطی نہ کرے کہ جس سے بولو میری زبان پھسلے. ادھر دیکھو, نبی کو جو بشر نہ مانے وہ کافر ہے. ہاتھ اٹھا کر بولو, جو نبی کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے. نبی بھی بشر ہے, نبی بھی اللہ کے بندے ہیں, لیکن ادھر دیکھو ہم جیسے نہیں ہیں, آپ کی طرح نہیں ہے, اللہ کے محبوب ہے. نبی کو جو بشر نہ مانے وہ کافر, اور نبی کو جو نور نہ مانے وہ گمراہ ہے. زور سے بولو, جو نور نہ مانے وہ گمراہ ہے. تو نبی بشر بھی ہے, نور بھی ہے. ادھر دیکھو, لیکن ہم جیسے نہیں ہے, ہمارے اور آپ کی طرح نہیں ہے, اللہ کے محبوب ہے. اچھا ایک بات بتاؤ, میں آپ لوگوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. یہ لائٹ جو جل رہی ہے, ایک تار کا کمال ہے کہ دو تار کا؟ ارے زور سے بولو. یہ لائٹ جو جل رہی ہے ایک تار کا کمال ہے کہ دو تار کا؟ اگر گوہاٹی کے اندر کوئی ایسا آدمی ہو جو ایک تار سے لائٹ جلا دے, بولو ہے کوئی؟